نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا۔ ایسے لوگوں کی نشست اختیار کرنا جو لہو و لعب میں مبتلا ہوں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوں اور وہ غفلت میں مبتلا ہوں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، فلا تقعد معہم۔ ہاں البتہ ان کو سمجھانے کے ارادے سے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن محض مقصد سمجھانا ہو، ان کی صحبت، ان کی مجلس اختیار کرنا وہ نہ ہو۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی خود مسلمان جماعت کو، جو اللہ نے ان کو نظریہ، تعلیم اور فکر دیے ہیں، اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائے رکھو۔ تمہیں لوگ اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں لیکن تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر کاربند رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا اللہ کو ہم چھوڑ کر ان کو جو نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کو پکارنے لگ پڑے؟ یعنی انسان کا نفع اور نقصان وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا جن طاقتوں اور قوتوں سے انسان اپنی امیدیں باندھ لیتا ہے، وہ نہ تو ان کی عبادت کرنا، ان کی اطاعت کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور نہ ان کی اطاعت اور عبادت نہ کرنا ان کے لیے کوئی مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایسی طاقتوں کو اور قوتوں کو جو اللہ کی تعلیمات اور دین کے خلاف انسان کو دعوت دیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں سے اپنی وابستگیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے کچھ نفع حاصل ہوگا، وہ دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے، اس لیے ان سے تعلقات جوڑتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات بھی یہاں سمجھا دی ہے کہ تم اس وجہ سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ تمہیں کوئی نفع مل جائے ان سے، تو جب تک اللہ تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یا بہت سارے اس ڈر سے ان جھوٹے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہیں کہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ نقصان تب ہی تمہیں پہنچے گا جب اللہ چاہے گا۔ تمہیں تو ہر طرح کی وابستگیاں اللہ سے جوڑنی چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، نہ کسی سے ڈرو اور نہ کسی سے اللہ کے سوا امید رکھو۔ فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، پیغمبر فرما دیجئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں، کسی اور کے پیچھے چلیں جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابو جہل اینڈ کمپنی ان کا ایک روب ہے، دبدبہ ہے، چدراہٹ ہے، کمزور صحابہ اکرام جو بیچارے مالی طور پر بھی کمزور تھے، ویسے معاشرتی طور پر بھی غلام تھے۔ اب بظاہر تو ان کو ان آقاؤں کو خوش رکھنے میں فائدہ تھا، اور وہ کہتے بھی تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں یہ فوائد پہنچائیں گے، لیکن
ان میں سے کسی ایک صحابی نے ان کی اس لالچ کے پیچھے دین کو نہیں چھوڑا. جی تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی نفع کی یا نقصان کی امید نہ رکھو. وہ تو تمہیں لالچ دے رہے, لالی پاپ ہے, کل وہ آزاد کر کے پھر تمہاری وہی توہین کرے گی. جیسے واشی کو انہوں نے, ان کے آقاؤں نے ابھارا برانگیختہ کیا کہ تم اگر سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور اپنی مجلسوں میں بیٹھنے دیں گے. اور اب اگر اس کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد آزاد کر بھی دیا لیکن اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے, حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو, تم تو غلام ہو. تو وہ وقتی اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے, تم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں. تم اپنے نفع اور نقصان کے حوالے سے ان سے ڈرتے ہو اور یہ ان سے امیدیں باندھتے ہو, ایسا نہ کرو, بلکہ صرف اللہ سے تمہیں ڈرنا ہے, اسی سے امید باندھنی ہے. اور آپ کہہ دیں اگر ہم ایسا کریں تو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ, کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اللہ نے جب ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا, دین اسلام کا, دین حق کا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا, تو اس کے بعد ہم اس سیدھے راستے کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دیں اور ہم الٹے پاؤں پھر اس پہلی حالت کی طرف لوٹ جائیں, پھر تو ہماری حالت اس شخص جیسی ہوگی کالذی استحوته الشیاطین فی الارض, جیسے مسافروں کی کوئی جماعت سفر کر رہی ہو اور جنگل بیابان سے ان کا گزر ہو, تو ان میں سے ایک صاحب پر جن طاری ہو جائے اور اس جن جو ہے نا اس قافلے سے اس کو بھٹکا کر کہیں جنگل میں گم کر دے. اب اس کے ساتھی اس کو پکار بھی رہے ہیں لیکن جن اس پر ایسا مسلط ہے کہ وہ سرگرداں, کبھی دائیں کبھی بائیں, ادھر کبھی چکر لگاتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے اور اسے راستہ نظر نہیں آتا. وہ سرگرداں و پریشان و حیران وہاں جنگل بیابان غیابانی جنگل کے اندر جو ہے وہ بھٹکا ہوا ہے. تو کیا اس شخص کی طرح تم بننا چاہتے ہو کہ اس ہدایت کو, سیدھے راستے کو, دین اسلام کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی وادیوں میں گم ہونا چاہتے ہو جہاں نہ کوئی راستہ ہے, نہ کوئی منزل ہے, نہ کوئی حقیقت ہے؟ تو پھر تمہاری مثال بھی اسی شخص جیسی ہوگی جس کو جنگل میں راستہ, سیدھا راستہ بھٹکا دیا جنوں نے, تو وہ جیسے سرگرداں ہیں. کالذی استحوته الشیاطین, اس شخص کی مثال تمہاری بن جائے گی کہ جس کو جن نے جنگل کی زمین میں بھٹکا دیا اور وہ حیران, پریشان, سرگرداں ہیں. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی, اور اس کے ساتھی اس کو بلا بھی رہے ہیں کہ ادھر آؤ, یہ راستہ ہے, ہمارے پاس آؤ, لیکن وہ ادھر نہیں جاتا, شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. قل, فرما دیجئے, ان ھدی اللہ ھو الھدی, یہاں ہدایت, سیدھا راستہ, اسلام کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ہدایت وہی ہدایت ہے. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ امرنا لنسلم لرب العالمین, ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ ہم صرف رب العالمین کی فرمانبرداری کریں, اسی کی اطاعت کریں, کسی اور کی اطاعت نہ کریں. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ہم نماز قائم کریں, یہ کہ تم نماز پڑھتے رہو, اللہ کی بندگی کرتے رہو, اور اللہ کی بندگی کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ نمونہ نماز پڑھو. وَاتَّقُوا, اور اس سے ڈرو, اس کی مخالفت اور نافرمانی سے بچو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, وہی ذات ہے کہ اسی کی طرف کل تم جمع کر کے پیش کیے جاؤ گے, کل تم اللہ کے حضور حاضر ہو. مزید اس ذات کا تعارف کرواتے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو ٹھیک طریقے سے بنایا ہے, پورے حق کے ساتھ, پورے تمام اس کی خوبیوں کے ساتھ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور پھر وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ, اور اس کے بنانے میں اور اسی طرح تمہارے کل زندہ کرنے میں اور جمع کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. قول الحق, اسی کی بات سچی ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہی برحق ہے. اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن بھی جس دن دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور سارے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا.
اور وہی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور موجود چیزوں کو سب کو جاننے والا ہے، وهو الحکیم الخبیر، اور جو اس نے احکامات دیے ہیں انتہائی حکمت پر مبنی ہیں، ان احکامات کی پیروی کرو، اور وہ پوری طرح خبر رکھی ہوئی ہے کہ کون اس کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اور کون انحراف کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس سچے دین، اس سچے راستے، قرآن کے راستے، دین اسلام پر قائم رہنے اور اپنے آپ کو اسی پر پابند اور مستقیم بنانے کا حکم دیا ہے کہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، اور ادھر ادھر کسی اور کے پیچھے دوڑنے کی کوئی اجازت اور ضرورت نہیں ہے، وگرنہ تمہارا حال بھی اس انسان کی طرح ہوگا جو جنگل بیابان میں بھٹک گیا اور اسے راستہ نہیں ملا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی اس قرآن مقدس جو صراط مستقیم ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔